یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا اور ان کے معاملات کی تدبیر فرمائی، انہیں دین اسلام دے کر ان پر رحم بھی کیا۔ دین اسلام میں ہی ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے میری ہدایت اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کے اہم ترین اصول، امتیازات اور قواعد میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کو حق پر جمع کیا جائے اور دلوں میں باہمی الفت ڈال دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتلایا اور فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ کلمہ توحید پر متحد اور کتاب و سنت کے پیروی کرنے والے ہی سچے مومن ہیں، چاہے ان کے مخالفین کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں۔ انبیاء کرام اپنی امتوں کو حق پر متحد کرنے کے لیے متفق تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قائم کر کے اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو یا طرز زندگی کے اعتبار سے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متحد ہونے کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیجا گیا جو دینی اعتبار سے بکھرے ہوئے اور دنیاوی امور میں بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے، ان کے تھاٹ میچ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے نظریات پر خوش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشابہت سے منع فرمایا اور متحد رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح دین الہی قائم ہو گیا اور جاہلیت جو ہے وہ جاتی رہی۔ دین پر متحد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو امور ہیں نا وہ سنورتے چلے گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو تھام لو، گروہوں میں مت بٹو، اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں لیے ہوئے عہد پر قائم رہو،
اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ تو ناؤ ڈیز وی سی دیٹ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ان سے تعلقات جوڑیں۔ واٹ ہی ہیز مس انڈرسٹینڈنگ، اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، غلط فہمی کیا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ہم آپس میں اتحاد و اتفاق ایز مچ ایز پاسبل اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم اتحاد و اتفاق کی ہمارے اندر توفیق عطا فرما، اور ہمیں ملن ساری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں دین